بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ المنظور بائسولہ رمضان المبارک ہے اور ہم سورہ البقرہ کی ترجمانی کے حوالے سے آیت 183 تک رکے تھے اور 184 آیت زیر بحث تھی۔ آج ہم آیت 184 سے دوبارہ اپنی اس ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شهد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله۔ اس میں جو آیت 184 کا پہلا حصہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ، اس کے ایک تو روایتی معنی ہے، ترجمہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہاں تک اس پر میں نے عرض کیا تھا 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ان کی پھر توجیہ کر۔ قرآن رمضان میں پورے کا پورا تو نہیں نازل ہوا، تو پھر اس کا وہ نکالی کہ وہ لوح محفوظ سے سماع اول کا رمضان میں آ گیا تھا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آگے اترتا۔ اور بعضوں نے یہاں ایک چیز محسوس مانی ہے اور وہ ہے بدء، یعنی شروع ہونا، یعنی قرآن کا نزول شروع ہوا اس سے۔ لیکن یہ دونوں باتیں رفتار اس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ ہم نے باہر سے ایک چیز ڈالی ہے اور اس طرح اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں جس مضمون کا تجربے تک پہنچا ہوں یہ ہے کہ مہینوں میں سے رمضان ہی وہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 12 مہینے سورہ توبہ کے حوالے سے، تو 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ جس کی فرضیت کے بارے میں، جس کی اہمیت کے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ فیہ کا معنی ہے فی شان، فی احکام۔ اس رمضان یعنی رمضان وہ مہینہ ہے مہینوں میں سے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم نازل کیا، اور وہ حکم کیا ہے کہ اس کے اندر صیام ہے۔ یعنی مہینوں میں سے کوئی اور مہینہ نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صیام کو فرض کیا۔ یہ رمضان ہے، رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس کے حوالے سے، جس کی بابت جس کے حوالے سے قرآن نازل ہوا، یعنی اس کا حکم ہے فرضیت کا، اور وہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ کیا کتب علیکم الصیام، وہ صیام کا عمل جو ہے وہ رمضان ہی میں ہوگا۔ اب اس قرآن کے 3 آگے اوصاف بیان فرمائے۔ نمبر 1 ھدی للناس، راستہ دکھانے والا، منزل تک پہنچانے والا، الناس نوع انسانی، یعنی انسانوں کو حیوانیت سے اٹھا کر با اخلاق بنانا اور با اخلاق بنا کر با خدا بنانا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرنا علمی اور عملی حوالے سے، یہ قرآن کا موضوع۔ ھدی للناس، رہنما لوگوں کے، یعنی عربوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، صرف یہی نہیں، ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ الناس کل کی کل جو ہے نا وہ قرآن کے مخاطب، اور قرآن ان کو ہدایت سے ہمکنار کرتا۔ نمبر 2 وبینات من الہدی، جس چیز کو قرآن ہدایت قرار دے گا، ہدایت یعنی نوع انسانی اور اس کے مسائل، کوئی حکم، کوئی نہیں، کوئی حکمت، جو کچھ قرآن ہدایت کے حوالے سے پرووائڈ کرتا ہے الناس کے لیے، تو بینات من الہدی، اس کے دلائل بھی دے گا۔
یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دعویٰ تو قرآن کرے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ نوع انسانی کے لیے کمپلسری ہے اور دلیل مولوی صاحب کو لانی پڑے، تو مولوی صاحب اپنے ذہن سے گھر گھر کر آپ کو دلائل دے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک کا ذہن زیادہ براق ہے دوسرے کا کم ہے، تو وہ تو عقل کی جنگ بن کے رہ جائے گی، عقول وار آف دا وٹس، وہ تو عقلوں کا سارا جو ہے نا ایک گھمسان کی رن پڑے گا، ایک ادھر آ رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے بینات من الہدیٰ، کہ کسی چیز کے ہدایت ہونے کے حوالے سے جو دلائل ہے، بینات واضح کلیئر کر دلائل، وہ بھی اسی قرآن میں مہیا کیے گئے۔ نمبر 3 والفرقان، اور وہ دلائل فیصلہ کن، حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والے، مومن اور کافر کی الگ الگ پہچان کرانے والے، الفرقان جدا جدا کر دینے والے، یعنی قرآن کی آیات ایسی ہے کہ جو حق کو باطل سے، نیک کو بد سے، خیر کو شر سے، اور یہ ہر چیز کو ڈسٹنکشن امتیازی حیثیت میں لا کر الگ الگ کر دیتے ہیں۔ قرآن کے دلائل، شواہد، احکام، حکمتیں۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر، بس جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو، شاہدہ جو اس مہینے میں موجود ہو، یہ عام ترجمہ ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے فمن شاہد منکم الشہر، جو اس مہینے میں شہادت علی الناس کی تربیت لینے کے لیے مرکز میں ہے۔ شاہدہ کا معنی مجرد کسی جگہ پر ہونا، لغت میں یہ موجود ہے لیکن یہ کوئی کوالیفکیشن نہیں ہے۔ جگہ پر ہر آدمی ہوتا ہے، سوتے اٹھتے بیٹھتے اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ امت مسلمہ جو ہے 143 کی سے کیا ہے، شہداء علی الناس، شہداء علی الناس، تو یہ شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے۔ تو بہرحال جو اس مہینے میں موجود ہو اور جو اس مہینے میں مومن ہونے کے ناطے سے شہادت کے فریضے سے مداورہ ہونے کے لیے تعلیم اور تربیت حاصل کرے۔ آگے فرمایا فل یسم ہو، فل یسم ہو، یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے، رشتہ محترم کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگ اور ان کی کتابیں موجود ہیں جو کہتے ہیں روزے تو صرف 3 یا زیادہ سے زیادہ 10، اس سے زیادہ روزے نہیں، یعنی روزے 3 ہیں یا زیادہ سے زیادہ 10۔ اور یہ جو ہمارے سامنے قرآن میں آیت 184 آئی ہے، یہ پیچھے ایام معدودات، ایام معدودات، ایام معدودات سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ تو گنے چنے دن ہیں، مہینہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا اس آیت میں جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایام معدودات گنے چنے، تو کیا مہینہ جو ہے اس کے دن گنے چنے نہیں ہوتے؟ یعنی مہینے کے زیادہ 30 ہوں گے، تو کیا 30 دن جو ان کا گننا مشکل ہے؟ 30 کی گنتی آپ کو نہیں آتی؟ ایام معدودات ہی مراد لے دیا جائے تو مہینہ اور ایام معدودات ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کی نفی کرنے والے نہیں ہے، لیکن تو بھی ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ اب قرآن نے ہمارے پاس جو ہے آیت 185 فل یسم ہو، فل یسم ہو، اب یہاں یوں نہیں قرآن کہتا فل یسم فی ہے یا فل یسم من ہو کہ اس مہینے میں سے کچھ میں وہ صائم ہو جائے، یعنی قرآن یسم ہو کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اس میں سے کچھ حصے میں صوم کا عمل کرے، بلکہ جو ضمیر ہے نا فل یسم ہو کی جو ضمیر ہے یہ پورے رمضان کی طرف راجع ہے، لہذا پورا رمضان جو ہے اس میں آپ نے صائم رہنا، پورا رمضان اس میں آپ نے صائم رہنا، اور چونکہ یہ پورا رمضان جب صائم رہنے کا حکم آئے گا تو یہاں پھر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ بھائی مہینوں میں تو دن بھی ہے اور رات بھی، مہینوں میں تو مہینہ جب ہم کہیں گے بھائی تم مہینے پر یہ کام کرو، میرے پاس آ کر رہو، تو دن اور رات دونوں شامل ہوں گے، اسی لیے یہ دن اور رات کا جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ دن اور رات دونوں میں صوم کا عمل ہوگا، تو آگے وضاحت کر دی کہ نہیں یہ عمل رات کو نہیں ہوگا دن کو۔ تو فل یسم ہو کے اندر، فل یسم ہو کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ جو سیام ہے یہ رمضان بھر ہے، رمضان میں سے کچھ دنوں کا نہیں ہے، یہ فل یسم ہو پر زور۔
ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی سفر پر ہو یا مرض کی حالت میں ہو اور اس نے اس کورس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا یا وہ صحت مند تھا، مقیم تھا، تو اب اگر وہ بیمار پڑ گیا یا کوئی اور مسئلہ اس کو لاحق ہو گیا تو فرمایا کہ وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ یہ حکم کیوں دیا گیا کہ مریض اور مسافر جو ہے نا وہ اور وقت پر جا کر اس فریضے کو ادا کر لے؟ تو یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام عطا کرتے ہیں ان کا مقصد نوع انسانی کو جکڑنا نہیں ہے، بلکہ نوع انسانی کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ نہیں ارادہ فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مگر یسر کا، نہ یسر کا، یعنی یرید اللہ، ارادہ فرماتے اللہ تمہارے ساتھ آسانی ہے، دین زندگی کو آسان کرنے کے لیے آئے، نہ کہ دین ایک مشکلات کا مجموعہ بن کے رہ جائے جس طرح آج، یعنی دین کو مشکل سے مشکل بناؤ تاکہ اس پہ ہر آدمی عمل نہ کر سکے، اور پھر ایک خاص طبقہ رہ جائے پریس روڈ، پھر اس پریس روڈ کو امت نذرانے دے، بیازے دے، اور کہے بھائی صاحب ہماری جگہ پر آپ ہی نمازیں پڑھ لیں، آپ ہی حج بدل کر لیں، آپ ہی یہ کر لیں، تو پھر مولوی صاحب جو پنڈت جو ہے، پروہت جو ہے، اس کی دکانداری چمکے۔ تو قرآن کہتا ہے ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یسر کا، ولا یرید بکم العسر، اور احکام کا منشا یہ نہیں ارادہ فرماتے اللہ تعالیٰ تمہیں اسر اور یسر کو قیامت سمجھ لیں۔ کشتی جو ہوتی، کشتی جب پانی کے رخ پر دوڑتی، جدھر پانی دوڑ رہا ہے اسی رخ پر آپ کشتی کو ڈال دیں تو وہ خود بخود معمولی سی آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گی اور کشتی کہاں سے کہاں چلی جائے گی، اور اگر آپ کو صرف مخالف میں جانا پڑے تو بڑا زور، بڑی طاقت، بڑی انرجی لگانی پڑے گی۔ یسر ہے کشتی کا پانی کے رخ یا بہاؤ پر وہ سب سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اسر ہے کسی چلتی ہوئی چیز کا رک جانا، اسٹینڈ اسٹل ہو جانا، اور اس میں مشکلات پڑتی چلی جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ یسر کا ارادہ فرماتے ہیں نہ کہ اسر۔ آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ جو ایام معدودات یا مہینہ ہے اس کی گنتی پوری کیا، اس کی گنتی پوری کیا کرو۔ اور ہم اس کا ایک اور معنی کرتے ہیں، گنتی بھی اس میں شامل ہے، اور تکمل العدہ کا ایک اور معنی ہے، وہ ہے عادہ ید و اعداد، کسی چیز کی فل تیاری کر، یعنی رمضان میں تم نے اتنا اہتمام کرنا ہے کہ آگے جو 11 ماہ ہے زندگی کا، جو اگلا ابھار آئے گا، تقاضے آئیں گے، ان کی ساری پلاننگ کرو، یعنی اس کے لیے ہوم ورک، یعنی ہم نے کہاں کہاں دعوت دینی ہے، کن کن علاقوں میں ہم نے جانا ہے، وہاں کی زبانیں کیا ہیں، تہذیبیں کیا ہیں، کون ہے وہاں، تو اس حوالے سے مکمل یعنی ہوم ورک تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ تکمل العدہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ ہے روزوں کا مقصد، کہ یہ روزے صوم کا عمل، سیام ہونے کا عمل آپ سے اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ اللہ اکبر کو ایک معاشرتی نظام حیات کے طور پر اسٹیبلش کریں۔ یہ صرف اللہ اکبر زبان سے نعرہ نہیں لگانا، بلکہ اللہ کی کبریائی کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور اللہ کی کبریائی اسٹیبلش ہوگی اس کے کلام سے۔ تو رمضان میں تمہیں تیار کیا جا رہا ہے تاکہ تم دین اسلام، اس کی جو برتری ہے، اس کی فضیلت ہے، مسائل حیات کے حوالے سے اس کا کارگر ہونا ہے، اس بات کو تم نے مہینے بعد تربیت لے کر اور پھر باہر نکل کر اس زندہ حقیقت کے طور پر منوانا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرنے والے بنو۔ کس چیز پر، کس بنیاد پر، کس طرح اللہ کی کبریائی منوائے؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت کی وجہ سے، رہنمائی کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے جو تمہیں عطا کی، یعنی جو کتاب الہی تمہیں عطا کی جا رہی ہے اس کتاب الہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اسٹیبلش کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور مزید برا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو قرآن کی نعمت عطا کی ہے،
رمضان ریفریشر کورس کی نعمت عطا کی ہے، اور پھر تمہارے اندر جو اخوت، مساوات اور عدالت کی قدریں قائم ہو گئی ہے، ان سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرو اقدار کے اندر رہتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ جدوجہد محنت کرو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرو۔ آگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ چونکہ روزے آئے، صیام آیا، اور صیام میں انسان نے کھانے پینے اور جنس کا جذب اس پر غالب آنے کی وہ کی، تو یہاں ایک اشکال پیدا ہو، اور اشکال یہ کہ کیا اسلام بھی رحمانیت کا دائی ہے؟ کہ کیا اسلام بھی رحمانیت کا دائی ہے کہ دل کو کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا؟ یہ دنیا کے ترک کرنے کا دین ہے، دنیا کو ترک کرنا چاہتا ہے، کرانا چاہتا ہے، یا تسخیر کا سبب؟ اور پھر یہ کہ یہ روزے جو ہم نے رکھے ہیں اس لیے رکھے کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، تو یہ جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کریں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، تو وہ اللہ جس سے یہ قرآن عطا کیا ہے اس کا قرب و بعد کیسا ہے؟ تو فرمایا فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں سے کچھ دور نہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک مصور مادی مثال کے ایک مصور ہے اور ایک اس کی تصویر ہے۔ آپ مصور کہاں ہے؟ تصویر کے اندر، کیونکہ تصویر کیا ہے؟ مالک کے جو اس کی فنی صلاحیت ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں، دور نہیں ہوں، اجیب و دعوت الداع، اور میں پکار کا جواب دیتا ہوں جب کوئی مجھے پکارے۔ یہاں رکتا بولتے جو دعوت الداع ہے یہ دو معنی میں، ایک تو ہے دعا، دعا، لیکن یہاں قرآن حکیم نے دعوت کا لفظ بولا ہے، رفتہ محترم دعا کا لفظ نہیں بولا، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ یعنی اس آیت سے ہم نے اہل روایات نے یہ تصور لیا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں سنتے، لیکن یہاں پر دعا سے زیادہ مسئلہ دعوت کا ہے۔ یعنی یوں نہیں فرمایا اجیب و دعائی دعائے، اجیب و دعائی دعائی کا دعوت کا ہے، دعوت، اور دعوت ہے رفقہ محترم کتاب اللہ کا پہنچانا، کتاب اللہ کا پہنچانا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دائی دعوت کے میدان میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی منادی کرے گا، منادی کرے گا، اس کی دعوت دے گا، تبلیغ کرے گا، تعلیم کرے گا، تربیت دے گا، تو یہ تعلیم، تربیت اور دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رائے گا نہیں جانے دے گی، وہ یقیناً نتیجہ خیز ہوگی۔ یعنی یہاں دعا کے حوالے سے نہیں بات، بلکہ یہاں دعوت کے حوالے سے، کہ جب کوئی دائی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے گا اور وہ دعوت روئے زمین پر پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے ایک آدمی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعوت کو رائے نہیں جانے دے گا، اس کو اس کا اجر مل کر ہے۔ بس میں قبول کرتا ہوں دعوت دینے والے کی دعوت کو، اذا دعان، جب وہ خالص میرے نام پر دعوت لے کر اٹھے۔ اس زمین میں ہم نے رفقہ محترم وہ جو غالباً جمعرات کا درس تھا جس میں سورہ زمر فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، تو یعنی وہاں اس پہ گفتگو ہم نے کی تھی۔ آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس وہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو سنے، یا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو لبیک کہے، قبول کرے، انہیں ایک شرط پوری کرنی ہے، اور وہ یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ لوگ میری دعوت پر لبیک کہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی پکار سنے، دعوت سنے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکار کا جو پہلے سے ان کے پاس پہنچ چکی ہے اس پہ لبیک کریں، انیشیٹو ہے۔
انسانی دنیا میں جو انیشیٹو لینا ہے اس کا وہ بندے کا کام ہے، اللہ کا نہیں، یہ ضابطہ ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 53 اور سورہ رعد آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ انسانی دنیا میں جو تغیر، تبدیلی، انقلاب آئے گا اس کا آغاز بندے کی طرف سے ہو۔ بس بندوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر زندہ یا حقیقی معنی میں ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیابیوں کے جھولے جھول سکیں۔ رشد کہتے ہیں کھاٹم کھائی کی بجائے سیدھا راستہ جو منزل کی طرف لے جا رہا ہو، تاکہ ان کی جدوجہد جو ہے وہ منزل مراد تک پہنچ سکے۔ اس مقام پر کا محترم تین چیزیں ہم نے دیکھنی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی پکار یا دعوت کیا ہے جس پر ہم نے لبیک کہہ رہا ہے کہ ہماری دعا یا دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو، تو یہ سورہ الانفال 8ویں سورہ میں 24 آیت ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا نستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، نستجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور یہ اللہ اور رسول کی الگ الگ دعائیں نہیں ہیں، دعوتیں نہیں ہیں، ایک ہی دعوت ہے۔ اللہ کی وہ دعوت ہے رسول پہنچانے والے، یعنی ہمارا تعلق رسول سے، اور رسول نے اللہ تعالیٰ سے وہی پا کر وہ ہم تک پہنچا دی۔ بس چاہیے اے ایمان والو تمہیں کہ تم لبیک کہو اللہ اور رسول کی پکار۔ آگے فرمایا اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، بلائے، جب وہ تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا لما یحییکم، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر زندگی پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے رفقائے محترم، قرآن اسے حی نہیں کہتا، زندہ نہیں کہتا، یہ حیوان ہے۔ یعنی چار ٹانگوں پر چلنے والا، دو ٹانگوں پر چلنے والا، یہ مطلق حیوان ہے۔ اس مطلق حیوان کو کلام الہی سے حیات نو ملتی ہے اور یہ انسان بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ پس تم لبیک کہو اللہ اور رسول کی پکار پر، کہ جب وہ تمہیں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ ہے، تمہیں زندگی دینا مطلوب ہے، زندگی کے لیے وہ تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ تم زندہ ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ایک اور مقام رکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس یہ سورہ یونس آیت نمبر 89، یہ دعا مانگی ہے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور اس دعا کا اللہ پاک جواب دے۔ آیت نمبر 89، قال، کہا اللہ تبارک و تعالی، قال کہا اللہ تعالی، کیا کہا رخ کا مطلب، قد اجیبت دعوتکما، کہ قبول ہو گئی، اجیبت قبول ہو گئی تم دونوں کی دعوت، دعوت یا دعا جو دعا انہوں نے کی ہے یہ قبول ہو گئی۔ اب اس کے قبول ہونے کے بعد کیا تمہیں کرنا ہے، فاستقیما، یہ دعا الفاظ نہیں ہے کہ الفاظ کو دہرانا ہے، یہ ایک ذمہ داری۔ کیا فرمایا، فاستقیما، اب تم مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے کا علم نہیں رکھتے، اس کی کتاب کا علم نہیں رکھتے، اس کے کلام کا علم نہیں رکھتے، ان کے راستے کی اتباع نہیں کرتے، اگر کر رہے ہو تو اسے چھوڑ دو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعوتیں قبول ہو تو اللہ کے علم کو امام بناؤ،
جاہلوں کو اپنا امام نہ بناؤ اور اللہ کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو۔ اب یہاں ایک عجیب لفظ ہے رفقا محترم، قد اجیبت دعوتکم، کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ تو اگر اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول کر لی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بس وہ فرعون کا سفر الٹ گیا تھا، فرعونی غرق ہو جاتے اور بنی اسرائیل فوراً غلبے کے مقام پر آ جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا، لیکن وہ قبولیت دعا جو تھی وہ کن مراحل سے گزری، کیا سٹیج بنی اس کی، کیا مسئلہ حل ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہجرت کروا کر یعنی ارض فلسطین کی طرف لے گئے۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ اب یہاں تو پتہ چلا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی تھی سیدنا موسیٰ اور ہارون کی، لیکن اب اس کی عملی شکل کیا بنتی ہے ذرا اس کو دیکھیں۔ سورہ المائدہ یہ 22-23 یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور قوم کا بہت لمبا مکالمہ ہے۔ پہلے 21 میں ہے، کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کاتب اللہ لکم، اے میری قوم چڑھائی کرو، ادخلوا چڑھائی کرو، فینس کرو، آگے بڑھو، الارض المقدسہ مقدس زمین کی طرف، ارض فلسطین، اور آگے دیکھیے التی کاتب اللہ لکم، وہ ارض مقدس جو اللہ تمہارے نام لکھ چکا ہے، کاتب اللہ لکم، وہ لکھ چکا ہے کہ وہ تمہیں دے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ لکھ چکا ہے تو پھر ہو ہی جائے گا، مل ہی جائے گی وہ زمین۔ اللہ کا لکھا تو ہمیٹ اور امر ہوتا ہے، جب اللہ لکھ چکا ہے تو پھر وہ ہمیں ملے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ فرمایا کہ تم آگے بڑھو اور پیچھے نہ ہٹو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا موسیٰ، اس میں تو بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان جبارین کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہر گز اس بستی میں یا مملکت میں یا ریاست میں یا زمین میں چڑھائی نہیں کریں گے تاکہ وہ عمالقہ، اس وقت وہ عمالقہ تھے، ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے، اور جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم بے غیرت نہیں کہ یہی بیٹھے رہیں، دشمن نکل جائے گا، جگہ خالی ہوگی تو ہم بھی آ جائیں گے آپ کے پاس۔ تو یہ انہوں نے آگے سے جواب دیا، اور ہم کہنے لگے کہ آیت نمبر 24 میں، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس بستی میں، اس علاقے میں، ارض فلسطین میں داخل ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ عمالقہ یا جبارین اس میں موجود ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ، آپ جائیں، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، وہ اللہ قادر مطلق ہے اور آپ اس کے نمائندے، فقاتلا، آپ دونوں قتال کریں، انا ہاہنا قائدون، ہم یہاں نظارہ دیکھیں گے، اور جب آپ فتح پا لیں گے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے جب یہ جواب دیا کہ ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں، رب لڑے ہماری جگہ پر یا موسیٰ لڑے، ہم کیوں لڑے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اللہ پاک نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ زمین جو ہے وہ حرام ہو گئی ان کے لیے 40 سال، 40 سال، یتیہون فی الارض، ٹکرے مارتے رہیں گے، سرگردہ رہیں گے، آوارہ گردی کرتے رہیں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور بد عہد قوم، بے وفا قوم، اس پر جو کچھ بھی ہو اس پہ افسوس نہ کر۔ اب یہاں پر 3 بنیادی نقطے رفقائے محترم غور کریں۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، سورہ یونس آیت 89۔ تو جب دعا قبول ہو گئی تو اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ خود بخود اسباب کی کڑیاں بھی پیدا کر دیتا اور کڑی سے کڑی ملتی اور دعا قبول ہو جاتی۔
ایسا نہیں ہوا. انسانی دنیا میں ہر تغیر و تبدیلی جو محترم وہ انسانوں کے ہاتھوں سے. یہ جو کہا کاتب اللہ لکم، اللہ تمہارے لکھ چکا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے قانون میں موجود ہے کہ اگر کسی قوم کو جبرن اور قہرن کسی علاقے سے نکال دیا جائے، اور وہ قوم جو نکال دی گئی ہے وہ اپنے اندر قوت و طاقت پیدا کر کے رب ہمیں ہماری زمین دلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، ان کی داد رسی کرتا ہے، ان میں ہمت، استقامت اور حوصلے پیدا فرما کر. تو یہ ایک اور دن ہے، یعنی کاتب اللہ علیہ کا معنی ہے کہ ایسا نہ کھلے، ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے. یہ ضابطے میں یہ بات ہے. جس طرح کہ اگر آپ کوئی درخواست دیں یعنی گورنر ہاؤس میں کہ بھئی یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، تو وہ درخواست انٹرٹین تب کی جاتی ہے جب ان شرائط کے مطابق کہ جس فریم ورک میں رہ کر آپ نے درخواست دینا تھی، اگر آپ وہ دیں گے تو قبول کی جائے گی، پھر اگلا پروسیس شروع ہوگا. تو دعا کی قبولیت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے خلاف نہ ہو، لیکن اس دعا کو نتیجہ خیز کرنے کے لیے انسانوں کو اپنی جدوجہد کرنا ہوتی. اگر وہ جدوجہد سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تأسوا علی القوم الفاسقین، کہ جب پھر فاسقوں پر ہلاکت آئے تو پھر پرواہ نہ کرو، رو نہیں، افسوس نہ کرو، کیونکہ فاسق قوم کا انجام ہے ہی ہلاکت، تباہی اور بربادی. اس ضمن میں رفقائے محترم ہم یہ 46 سورت ہے، سورہ الاحقاف، سورہ الاحقاف 46ویں سورہ، آخری آیت 35، 46-35. اس کے دو حصے ہیں رفقائے محترم. ہم آخری جو سطر ہے وہ لیتے ہیں. بلا فہل یہلک الا القوم الفاسقون. بلا یہ بات پہنچا دو، اس بات کا پہنچانا واجب ہے. بلا پہنچاتے چلے جاؤ، انفارم کرتے جاؤ، آگاہ کرتے جاؤ، بلا پہنچاتے جاؤ. یہ بات کیا بات پہنچانی ہے رفقائے محترم؟ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. یہ فہل اور یہ جو حل اور اللہ کا اجتماع ہے، پس کیا ہلاک نہیں کی جاتی ہے سوائے فاسق قوم کے علاوہ کوئی دوسری قوم؟ یعنی فاسقوں کے علاوہ کسی قوم کے لیے ہلاکت نہیں. یعنی جو قوم مٹ رہی ہے، مر رہی ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، وہ لازم ہے اس بات سے، یعنی لازم ہے کہ وہ قوم فاسق ہو. فہل یہلک الا القوم الفاسق، فاسق قوم کے علاوہ کسی کے لیے ہلاکت نہیں. لہذا جس کسی قوم کے پاس سار سے پاؤں تک صدیوں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وہ فاسق ہو. یہ فاسق ہونے کی دلیل ہے. فہل یہلک الا القوم الفاسقون، اور فاسق معنی ہے بے وفا. تو یہ جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم 188 میں جو ہم چل رہے تھے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو، تو انہیں چاہیے کہ پہلے یہ میری پکار اور دعا جو ہے اس کو قبول کریں، اس پر لبیک کہیں، اس کو قبول کریں. یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور آگے جو فرمایا رفقائے محترم وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ میرے اوپر یہ ایمان لائے، میرے اوپر یہ ایمان لائے. اس حوالے سے رفقائے محترم ہم سورہ دوسرا جو جز ہے سورہ الصف 61 سورت ہے، 61 سورت. ایمان کیا اور ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، یہ آیت نمبر 10، 61-10. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، حل ادلکم علی تجارہ، کیا بتائیں ہم تمہیں ایک ایسی تجارت، کامرس، ٹریڈ، بزنس، کیا بتاؤں میں تمہیں؟ حل ادلکم، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا بتاؤں میں تمہیں، کیا بتاؤں؟ علی تجارہ، ایک تجارت، کامرس، ٹریڈ. کیسی وہ تجارت ہے رفقائے محترم؟
تنجیکم من عذاب علیم، جس تکلیف دہ صورت احوال میں تم مبتلا ہو اس سے وہ تمہیں نجات دلاتے، یا جس صورت احوال میں مبتلا ہو اس سے تمہیں نکالیں گے۔ اور وہ جو ایمان والوں کو تجارت بزنس کروانا مطلوب ہے اس کا بیان یہ ہے تؤمنون باللہ و رسول، کہ تم اثر نو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول، یعنی پہلا جو آمن اور قامت ہوا ہے جو اپنے آپ کو مومن کا ہے مومن، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کہ ایمان لانے کا حق ہے، رسول پر ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہے توحید کے ساتھ، توحید کا معنی ہے ہر طرح کی شرک سے آپ کا اور میرا اللہ پر ایمان پاک، کسی طرح کی شرک کی ملاوٹ یا آمیزش نہ۔ اور الرسول پر ایمان یہ ہے کہ وہ مطاع ہے، اس نے جو دین نظام حیات اور کلام حق عطا کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا عطا کیا کہ غلاموں میں ہم بند کر کے رکھ دیں، وہ اس لیے ملا کہ اسے نظام حیات کے طور پر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اور آگے فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایمان باللہ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے، اللہ کا راستہ کیا؟ اس کے کلام کا راستہ، قرآن کا راستہ، اس کے دستور کا راستہ، اور تم اللہ کے دین یعنی قرآن کو غالب کرنے کے لیے مسلسل و قائم جہاد اور ہے، قتال اور ہے۔ ہم نے قتال اور جہاد کو آپس میں گڑبڑ کر دیا۔ جہاد کے اور محترم جنگ اٹموسٹ اسٹرگل ہر حال میں، اور قتال اس کا ایک خاص وقت آتا ہے کہ جب امیر امام قائد اعلان کرتا ہے نفیر عام کا، جہاد مسلسل ہے اور قتال ہنگامی ہے۔ تو یہ فرمایا اور ایمان لاؤ اور ساتھ کے ساتھ جہاد کرو کتاب اللہ کے غلبے کے حوالے سے، اپنی جانوں کے لیے بھی اور مالوں کے لیے بھی، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کے اندر تمہارے اندر علم الہی ہو، تمہاری آنکھ ایسی ہو کہ جو حقائق قرآنیہ کو دیکھنے والی سمجھنے والی۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہاں پر ایمان کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ایمان کے اندر جہاد اور انفاق کو۔ آپ آگے ارشاد کی باتیں وَلْيُؤْمِنُوا کے بعد لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہیں گے اور اس پکار پر اثر و ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد جدوجہد کا راستہ اختیار کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، وہ رشد کے مقام پر پہنچے۔ رشد کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ تین چیزوں کی نفی ہو تو رشد پیدا ہو، یعنی کسی قوم کا راشد ہونا یہ کب ہوگا؟ راشد کون ہے؟ راشد بننے کے لیے کن شرائط کو ہم نے پورا کرنا ہے؟ یہ تین چیزیں نہ ہو تو انسان راشد نہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ 49 سورہ الحجرات 49 سورہ آیت نمبر 7، کون سی چیزیں نہ ہو تو انسان راشد ہوگا؟ یہ دیکھیں آیت نمبر 7، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول موجود ہے رفقائے محترم قیامت پر، لیکن وہ رسالت کے حوالے سے، یعنی محمد رسول اللہ من حیث البشر، ان کی بشری حیثیت ہے، اور محمد رسول اللہ وہ تا قیام قیامت آپ زندہ ہے، آپ زندہ ہے، اسی لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ آپ مال کی طرف آتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم قرار دیا جاتا ہے تمہارے لیے کہ جب تمہیں موت آنے لگے، یعنی موت تو آ کر رہے گی، تو موت کے آنے سے پہلے واجب ہے تمہارے لیے ان تارا کا خیرن،
اگر وہ مرنے والا اپنے پیچھے کوئی جائیداد چھوڑ رہا ہے، مال چھوڑ رہا ہے، اس کی کوئی بلانگنگز ہے جو اس نے اپنی جدوجہد سے قائم کی ہے، تو واجب قرار دیا جا رہا ہے تمہارے لیے کہ موت سے پہلے اگر تم چھوڑ رہے ہو کوئی جائیداد، مال، پیسہ، کیا واجب قرار دیا جا رہا ہے؟ الوصیہ، کہ اس کے بارے میں تم ایک ول کیا، ول، وصیت، اس وصیت میں یہ ذکر کرو کہ تمہاری جو پراپرٹی ہے، تمہارے جو مالیاتی وسائل ہیں، تمہاری جو اپنی ذات کے حوالے سے چیزیں ہیں، ان کو تمہارے بعد کیسے کام میں لایا جائے گا، کون ان کو استعمال کرے گا، کون نہیں کرے گا، یہ فرق کو حق حاصل للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ تم اس میں سے باپ کو کتنا دینا چاہتے ہو، والدہ کو کتنا دینا چاہتے ہو، بھائی بندوں کے حوالے سے بہن کو، بھائی کو، خالو، ماما، جو بھی ہے، ان کے بارے میں تم وصیت کرو۔ عام طور پر اس آیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ وصیت نہیں کر سکتا مرنے والا، دو قیدیں، ایک قید تو یہ لگائیے کہ اگر وہ کرنا چاہے تو 1/3 میں کر سکتا، 1/3، یعنی اگر 900 فرض کرے اس کے پاس ہے تو 300 میں کر سکتا ہے، باقی 600 لازمن اسے چھوڑنا ہے۔ اور دوسری شرط فقہا نے یہ لگائی ہے کہ جس کے لیے وصیت کی جائے وہ والدین نہیں ہونے چاہیے، بھائی نہیں ہونے چاہیے، یعنی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے فقہا نے دو شرطیں لگائی ہیں، ایک تو 1/3 سے زیادہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ان رشتہ داروں کے لیے نہ ہو جن کے لیے قرآن نے متعین کر دیا ہے کہ ان کو اتنا ملے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آیت یا تو ٹوٹلی منسوخ ہے فقہا کے خیال میں، یا اس پر 1/3 کی حد تک عمل کیا جائے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات قرآن کہتا ہے حقاً علی المتقین، حقاً علی المتقین، متقیوں پر ایسا کرنا واجب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حقاً علی المتقین، متقین پر ایسا کرنا واجب ہے۔ تو جس بات کو اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے واجب ٹھہرا رہا ہے وہ منسوخ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ علیم بکل شیء، وہ ایک قانون، نظام، ایک شک متقیوں کے لیے وجوب کے طور پر قرار دے اور پھر خود ہی کہہ دے یہ منسوخ ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں تو اس میں ہم کمی بیشی کرنے کے کیسے مجاز ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے رفقائے محترم، جو وارث ہوتا ہے نا بعد میں، اس کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ مثلا آپ ہی کے 2-3 بھائی ہیں، ایک بھائی جو ہے وہ برسر روزگار بھی ہے اور اس کے کوئی لمبی چوڑی اولاد نہیں ہے، ایک دوسرا بھائی ہے کہ جو پڑھنے لکھنے میں یا کاروباری صلاحیت میں اتنا آگے نہیں ہے اور صاحب اولاد بھی ہے۔ اب اس کو بھی 2 لاکھ ملے، اس کو بھی 2 لاکھ ملے، ظلم۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا وہ ہے جو آپ شادی کے فوراً بعد ہوا اور آپ نے جوانی میں اوائل میں اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور وہ خود بہت بڑے کاروبار کا مالک ہے، اور ایک آپ کا چھوٹا بچہ ہے جو ابھی دودھ پی رہا ہے یا پرائمری اسکول میں پڑھ رہا ہے، بالکل اوائل میں۔ اب اگر اس کو بھی 5 لاکھ ملے اور اس کو بھی 5 لاکھ ملے، اسی طرح بیوی ہے، بیویوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، یعنی حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ہر حالت میں مالک کو قرآن حق دیتا ہے کہ وہ اپنی نسبت سے تعین کرے کہ کس کو کتنا ملے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے بعد خود بخود لوگ جو ہے نا وارث بنے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وارث بننے کے لیے لوگ اپنے مورث کو قتل کرنا شروع کر دیں، جس طرح ظالمانہ معاشرے میں ہوتا ہے۔
تو انہیں پتا ہے کہ جب تک بابا جی ہیں ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے، اس کو ٹھکانے لگا دو، اس کو ٹھکانے لگا دیا اور جائیداد قانونی طور پر ان کو مل گئی۔ تو قرآن حکیم نے رفقائے محترم یا رحمان نے جو قوانین دیے ہیں وہ عقل فعال، عقل کل ہے، ہماری عقل محدود ہے، تو محدود عقل کی اساس پر فیصلے کرنا یہ غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وصیت کو قائم رکھا ہے اور حقاً علی المتقین قرار دیا ہے تو مجھے آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس حکم الہی میں ترمیم کریں، اس کو منسوخ کریں۔ البتہ ایک گروہ نے یہ کہا ہے کہ سورہ النساء، چوتھی سورہ، آیت نمبر 11 اور 12، سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 کہتے ہیں کہ چونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں والدین کے، بھائیوں کے، اولاد کے حصے مقرر کر دیے گئے، تو جب اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ والد کو اتنا ملے، بھائی کو اتنا ملے، اولاد کو اتنا ملے، تو اگر وہ وصیت کر کے اس جائے گا تو وہ تو پورا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اس لیے ایک جو ہمارے لیٹسٹ مفسر قرآن ہے اردو زبان میں، انہوں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کی روح سے اس آیت یعنی سورہ البقرہ کی آیت 189 180 کو منسوخ قرار دیا کہ چونکہ اس وقت کہتے ہیں کہ حصے مقرر نہیں تھے اس لیے یہ قانون تھا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11 12 میں اللہ نے حصے مقرر کر دیے، تو جب اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے تو اللہ کا وہ پہلا قانون منسوخ ہو گیا۔ یہ لیٹسٹ تحقیق ہے جو قرآن کے نام پر کی گئی۔ اس ضمن میں رفقائے محترم بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کے مسائل میں یا فہم میں لڑائی نہیں ہے، میری اور تیری کا جھگڑا نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں، یہ ہے شرک۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم میں اور طے میں الجھے، آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، آئیے ہم رحمانی سے پوچھ لیں کہ اس کے قوانین میں کوئی قانون منسوخ ہے یا نہیں، تو اس کا جواب 615 میں ملے گا۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، 615 کہ اللہ کا کوئی قانون اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ 615 عمومی کا ہے۔ نمبر 2، جس جگہ ہمارے ان مفسر جلیل نے کہا ہے کہ یہ قرآن کی نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 ناسخ ہے سورہ البقرہ کی آیت 189 اور 80 کے لیے، آئیے اسی کو دیکھتے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ اور ایمان اور تدبر کی نظر سے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ آیت کیا کہتی ہے۔ کیا وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سورہ البقرہ کی آیت 189 80 کو منسوخ کر دیا، یا وہ بحال ہے اور 11 اور 12 پر عمل ہی اس وقت ہوگا جب 189 80 پر ہم عمل کر چکیں گے۔ مثلا سورہ النساء آیت 111 اور 12، صرف 11 اور 12، یہ اس میں یہ آیا ہے رفقائے محترم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ آیت جہاں ختم ہوتی ہے نا اس سے 3-4 سطریں اوپر چلے تو وہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس آیت پر عمل ہوگا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، آیت نمبر 11، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی اس آیت پر عمل تب ہوگا جب وصیت پر تم عمل کر چکے، قرض اس کا دے چکے اور باقی کچھ بچ جائے تو اس کو اس طرح تقسیم کرنا ہے۔ یعنی گویا آیت نمبر 11 یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر تو عمل درآمد کا موقع تب آئے گا جب وارث کی وصیت پر تم نے عمل کر دیا، من بعد وصیت، یعنی اس آیت پر عمل ہوگا وصیت کے بعد، یوصی بہا جو مرنے والے نے کی ہے،
عود ہے، اور اس آیت پر تب عمل ہوگا جب قرض سے بھی مال بچ جائے، یعنی سب سے پہلے ہم قرض ادا کریں گے مرنے والے کا، قرض ادا ہو جانے کے بعد وصیت پر عمل کیا جائے گا، اگر قرض اور وصیت سے بچ جائے گا تو پھر اس آیت پر عمل ہوگا، آیت نمبر 11 اور 12 کہ اس آیت پر عمل ہوگا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، جب تم قرض اور وصیت کو پورا کر چکو۔ آگے پھر چلے آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 اس میں یہ ارشاد فرمایا فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یوصین بہا او دین، کہ یہ عورتیں جو ہیں تمہاری بیویاں، اگر وہ کوئی ترکہ چھوڑے تو ان میں سے تمہیں 1/4 ملے گا، بشرطے کہ، آگے دیکھیں میں بشرطے کہ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، جب جو کہ وہ وصیت کر گئی اس وصیت کو بھی آپ پورا کر چکے، اور ان کے اوپر اگر کوئی دین تھا، قرض تھا، وہ بھی پورا آپ نے ادا کر دیا۔ یعنی یہ آیت بھی کہتی ہے کہ میرے اوپر عمل ہوگا جب وصیت پر عمل ہو جائے، قرض پہلے ادا کرو، پھر وصیت کو پورا کرو، پھر جو باقی بچے گا اس کی تقسیم ہوگی۔ پھر آگے چلے، قرآن کہتا ہے یہ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّدُسُ، یعنی اگر خاوند مرتا ہے اور خاوند کی اولاد بھی ہے، خاوند اولاد والا ہے، تو قرآن کہتا ہے جو عورت ہے اس کو اولاد کے ساتھ 1/8 ملے گا۔ کب؟ من بعد وصیت توصون بہا او دین، کہ جو تم وصیت کر کے جا رہے ہو وہ وصیت بھی پوری ہو جائے اور قرض بھی تمہارا چکا دیا جائے، تو جو باقی بچے گا اس کا 1/8 بیویوں کو دیا جائے۔ یعنی یہاں بھی من بعد وصیت کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر آگے دیکھیں دوبارہ ذالک فہم شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ بھائیوں کو 1/3 ملے گا بشرطے کہ جو وصیت کی جا چکی ہے اس پر عمل ہو جائے اور قرض بھی ادا ہو۔ میری بات یہ کہ جس آیت کو مفسر جلیل نے یہ کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ آیت ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ کہتی ہے کہ میرے اوپر تو عمل ہی اس وقت ہوگا جب وصیت پر عمل ہو چکا ہوں، یعنی وصیت پہ عمل پہلے ہے، قرض پہلے ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 اور 12 نساء پر عمل کرنا ہے۔ تو جس آیت کو آپ ناسخ قرار دے رہے ہیں وہ تو پورے زور سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا تو عمل درآمد کا جو مرحلہ ہے وہ تب آئے گا کہ جب وصیت پہ عمل ہو چکے، وصیت پہ عمل ہو چکے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ ظلم ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بیویوں کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، بیٹوں کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، بھائیوں کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا انتہائی نافرمان ہے، ناہنجار ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اور دوسرا بیٹا فرما بردار ہے، جی باپ کا خادم ہے اور مالی طور پر بھی وہ محتاج ہے، تو اگر اس کو بھی 2 لاکھ مل جائے، اس کو بھی 2 لاکھ مل جائے، تو چونکہ حالات الگ الگ ہوتے ہیں اس لیے قرآن نے مرنے والے کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی وصیت کے بارے میں پہلے طے کر دے کہ کس کو کتنا ملے۔ فرمایا آگے آیت 181 فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم۔ اب فرمایا کہ اگر کوئی اس وصیت کو جو لکھوائی جا چکی اس کو سن لینے کے بعد اس میں تبدیلی کرے، یعنی مرنے والے نے مرنے سے پہلے زبانی مثلا کی یا تحریر چھوڑی، تو زبانی جو اس کی وصیت ہے اس میں گڑبڑ کرے کہ جی باپ نے تو یہ وصیت کی تھی، یا جو وہ تحریر چھوڑے اس میں کچھ جعل سازی کر دے۔ تو جو کوئی سننے کے بعد یا ضبط تحریر میں آ جانے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون،
تو مسلم قضا کا عدالت کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو سزا دے۔ اگر شہداء سے ثابت ہو جائے کہ اس نے اس ول کو امینڈمنٹ کرنے کی، اکھاڑ پچھاڑ کی اس میں کوشش کی ہے، تو یہ گناہ کی بات ہے، اس کی اسے سزا ملنا چاہیے۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ ہے سننے والے، علم رکھنے۔ یعنی قضا کو، قاضی کو، عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ تعزیری قوانین کے تحت، تعزیری قوانین بائی لاس، یعنی قرآن کے قوانین ابدی ہے، دوامی ہے، ان ابدی دوامی قدروں کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے ہر دور میں بائی لاس بنے گے۔ جو حقیقی اقدار ہیں وہ انچینجیبل رہیں گے، لیکن یہ بائی لاس تبدیل ہوتے رہیں گے زمان و مکان کے حوالے سے۔ فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی ڈرے وصیت کرنے والے سے کہ وہ وصیت اس لیے کر رہا ہے تاکہ کسی جائز حقدار کو اس کے حق سے محروم کرے، اگر ایسا پتہ چل جائے کہ یہ وصیت صرف نقصان پہنچانے کے لیے ہے، اس کے سوا اس کا کوئی پس منظر نہیں ہے، فاصلح بینہم، تو قاضی کو چاہیے کہ وہ ایسی صورت میں شواہد اگر موجود ہے، شاہدان موجود ہے، تو وہ سلو کرا دے، یعنی کمپرومائز کرا دے، گیو اینڈ ٹیک کرا دے، ظلم نہیں ہونے پائے، ظلم نہ ہونے پائے۔ فلا اثم علیہ، اس میں مصالحت کرانے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ ہے پروٹیکشن عطا کرنے والے اور اپنی رحمتوں سے نوازنے والے۔ اب اس کے بعد یعنی جان اور مال، اس کا تحفظ، جان و مال کے اس تحفظ پر قائم رہنے کے لیے اور جو اقدار وہی ہے ان پہ قائم رہنے کے لیے اب ایک معاشرتی ماحول پیدا کرنے کے لیے احکام آ رہے ہیں کہ یہ ہنگامی طور پر تقوی پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک سسٹم اور ایک نظام چاہیے۔ وہ سسٹم اور نظام کس طرح کا ہو اس کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے اگلی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ اے اہل ایمان، واجب قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے الصیام۔ الصیام جو ہے یہ روزے کی جمع نہیں ہے، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی صیام مفرد ہے قیام کے وزن پر، قیام کے وزن پر۔ صوم اس کی جمع ہے اسوام، صوم کی جمع ہے اسوام۔ تو صیام کا معنی روزے نہیں بلکہ اس کا معنی ہے صائم بننا، صائم بننا۔ صائم کیا ہوتا تھا؟ عربوں کے اور رفقائے محترم چونکہ ایک تو ماحول بڑا دہشت گردی کا تھا، دشمنیاں، اناد، اور ہر فرد اپنی ذات میں فن خواہ بنا ہوا تھا، تو ان کی ایک بنیادی ضرورت تھی جنگ، مار دھاڑ، خوریزی، قبائلیوں کے نظام کی طرح ہر وقت مسلح رہنا اور اپنی عزت، آبرو، جان مال کو خطرہ لاپ نہ ہونے دینا، خطرہ بنے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ اس کے لیے رفقائے محترم ان کے ہاں گھوڑے جو تھے نا، گھوڑے، ان کی خاص تربیت کی جاتی تھی، اور وہ یہ کہ جس کو وہ جنگی مقاصد کے لیے قرار دیتے تھے، گھوڑا جنگی مقاصد کے لیے، تو اس کو جب طے کر لیتے کہ یہ جنگی مقاصد کے لیے ہم نے اس کو پالنا ہے، تو ایک خاص سٹیج پر آ کر اس کی جو خوراک ہے، پانی، چارہ، دوسری چیزیں، وہ کم کرتے چلے جاتے تھے، کم کرتے چلے جاتے تھے، کم کرتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ بالکل یعنی ایک طرح کا وہ سوکھا تنکا جس طرح ہوتا ہے، اور جتنی اس کی فیض یا چربی یا زائد وہ ساری بھول جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی خوراک کو بڑھاتے تھے، آہستہ آہستہ، اور بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس سے ریاضت کرواتے تھے، سائز ہوتا تھا اس کا، اور وہ سائز اس کی چال ڈھال اور مالک کی آواز پر لبیک کہنے کا جذبہ، یہ اس کے اندر قدریں پیدا کی جاتی تھی۔ ایسا گھوڑا جو جنگی مقاصد کے لیے مالک کی آواز پر لبیک کہے اور گھمسان کی جنگ میں
مالک اسے ڈال دے تو پیچھے نہ ہٹے، سینہ تان کر آگے بڑھتا چلا جائے، ایسے گھوڑوں کو السوام من الفوارس، ایسے گھوڑوں کو وہ سوام کہتے تھے، ایسے گھوڑے سوام ہوتے تھے۔ تو اس کے اندر سوم کے اندر ہے یعنی احکام الہیہ کے نافذ کرنے کے لیے 3 تقاضوں پر غالب آنا ضروری ہے۔ کھانے کا، جسے ہم کہتے ہیں فوڈ انسٹنکٹ، جبلت تغذیہ۔ نمبر 2 جبلت نو، سونا، جبلت سو، اور تیسری چیز ہے جبلت جنس، سیکس۔ تو سیکسول ارج، فوڈ انسٹنکٹ اور نیڈ، ہر انقلاب فوڈ انسٹنکٹ، جبلت تغذیہ، آرام، نیند، سلیپنگ یعنی سو جانا، اور تیسرا ہے جبلت جنس۔ یہ 3 چیزیں رفقائے محترم ہر انقلاب میں انقلابیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کھانے پینے کے سامنے بے دست و پا ہونے والے نہ ہوں۔ اب آپ نے دیکھا 177 میں کہ صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، آپ دشمن ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دیں اور مثلا ہماری سپلائی لائن کٹ جائے، ہمارے پانی جو ہے ان میں زہر ملا دیا جائے، تو اگر قوم کے اندر 24 گھنٹے بھوکا رہنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھوک کے سامنے بے دست و پا ہے، پیاس کے سامنے بے دست و پا ہے، سخت کے سامنے بے دست و پا ہے، تو وہ دشمن کا مقابلہ کیا کرے گی؟ کر نہیں سکتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت تیار کی، اس جماعت کو سب سے پہلے تو مکی ماحول میں یہ جو سونے کا جذبہ ہے، نیند کو اپنے کنٹرول میں لانے کا عمل بتایا گیا۔ یعنی دائی کے لیے، انقلاب کے لیے شرط ہے کہ اس کی جماعت کے اندر سونے کے جذبے پر اہل ایمان غالب، سونا ان کے اپنے ہاتھ میں، اور نیند کا کم یا زیادہ ہونا یہ مسئلہ نہ بنے۔ اس کے لیے قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر یہ لازم قرار دیا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر مرکز میں آئے، یا اپنے محدود دائروں کے اندر جو مرکز میں ان میں اٹھ کر جائیں، اور پچھلے پہر کتاب اللہ کی کلاسیں لیں۔ پچھلے پہر رات کا اٹھنا اور پھر جانا یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان فیصلہ نہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نیند کو، آرام کو، سرما اور گرما کو راستے میں حائل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے سورہ المزمل آیت نمبر 20، اس میں طائفۃ من الذین معک، تو یہ گروہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں ان کا دست و بازو بنتا ہے، تو وہ دست و بازو بننے والوں کو ناشیۃ اللیل سے گزارنا پڑتا ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا۔ ناشیۃ اللیل یہ سورہ المزمل کی آیت نمبر 6 ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، راتوں کو ناشتہ لینا، ناشا ینشا کا مان ہوتا ہے ایکٹیویٹی، کہ رات کے اندر اپنے آپ کو یعنی اکوپ کرنا، اپنی چابی بھرنا، یعنی بیٹری جب فیل ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے تو اس کو ریچارج۔ تو مومن کی جو ریچارجنگ ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ رات کے پچھلے پر، یعنی اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو پہلے 6 گھنٹے آپ آرام کریں، اور آخری 1/3 لازماً آپ کو دعوت کے میدان میں چلنا پڑے گا۔ رات کو 3 حصوں میں قرآن تقسیم کرتا ہے۔ ایسے حالات بھی ہوں گے کہ آپ نے صرف 1/3 رات آرام کرنا ہے اور 2/3 میں تربیت حاصل کرنی ہے اور ناگزیر ہو جاؤ۔ لیکن عام معمول یہ ہے کہ 1/3 ادھر والا، دن کی طرف والا 1/3 لازماً تدبر فی القرآن کے لیے ہے، اور پہلا 1/3 لازماً آرام کے لیے ہے،
اور درمیان کا 1/3 جو ہے خود اس کو ضرورت اور حالات کے تحت پہلی طرف بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور دوسری طرف بھی، یعنی ناشیۃ اللیل ہی اشد وطن و اقوی مقیم۔ سب سے پہلا بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات پر غالب آتا ہے، اور نیند بہت بڑا جذبہ ہے، تو نیند پہ غالب آنا۔ اور نمبر 2 اقوی مقیم، آپ نے دن میں کیا پروگرام دینا ہے، کیا پیش کرنا ہے، تو رات کی تنہائیوں میں اس پہ غور و خوض کر کہ بھئی اگلے دن ہمارا کیا ہوگا، فرائض و واجبات کا نقشہ، اور اس میں کیسے ہم نے رنگ بھرنا ہے۔ تو یعنی پیشگی آپ کے پاس اپنا منصوبہ تیار ہو، تو ادھر کارکنوں کو دے بھی کام کرو، یہ نہ ہو اقتدار مل جائے اور دوسروں سے پوچھیں کہ اب ہم نے کیا کرنا، یعنی میٹنگ بلائی، بتاؤ جی اب ہم کیا کریں، تو جو میٹنگ بلا رہا ہے اس نے خود سوچا ہی نہیں کہ اس نے کرنا کیا، کسی نے کوئی تجویز دی، لکھ لو جی اسے کاغذ پر، تو یہ انقلاب دیا۔ تو انقلاب میں جبلت تغذیہ، جبلت آرام و راحت نوم، اور جبلت جنس، ان 3 جبلتوں پر غالب آنے والا وہ ہے جو انبیاء والے انقلاب میں ہراول دستے کے طور پر شراکت کرتا۔ اس کا نظام جو ہے وہ ہے سیام۔ ہے ایمان والو کتب علیکم السیام، واجب قرار دیا ہے تمہارے لیے صائم بننا۔ صائم کا معنی ہے کھانے پینے کی، نیند اور آرام کی، اور سیکس، ان جبلتوں پر غالب آنا، اس کے لیے اس کو ہم نے تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس کو واجب قرار دے چکے ہیں ان پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون۔ اور یہ صوم یا سیام کا عمل مقصود بھی ذات نہیں ہے، مقصود بھی ذات کیا ہے؟ تقوی۔ یہ دیکھو کہ اس کے عمل سے پہلے تم کتنے تقوی کے مقام پر تھے، آپ کتنے تقوی کے مقام پر ہو۔ یہ بنیادی قانون، ایام معدودات۔ اور یہ عمل یا یہ تربیت کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کچھ گنے چنے ایام۔ آگے پھر اس کا ذکر ہے کہ وہ گنے چنے ایام کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی شخص ان ایام میں بیمار ہو یا اسے سفر درپیش ہو تو پھر وہ سیام کے اس عمل کو دوسرے ایام میں پورا کرے۔ یعنی رمضان میں تو ریفریشر کورس پوری جماعت کی کمیونٹی میں جاری و ساری رہے، لیکن ایسے افراد جو بیماری یا سفر کی وجہ سے اس ریفریشر کورس میں شریک نہ ہو سکے، ان کو دوسرے ایام میں اس عمل سے گزارا جائے، یعنی گزرنا لازم ہے۔ آگے ایک آیت آئی ہے، رفقہ آیت کا حصہ آ رہا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ بہت مشکلات کا باعث بنا ہے، قدیم اور جدید سب مفسرین کے لیے، اور بعضوں نے اکثریت نے تو اسے منسوخ قرار دے دیا، یہ آیت منسوخ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جب روزے فرض ہوئے تھے تو یوں کہا گیا تھا کہ روزہ رکھو، اور اگر روزہ نہ رکھو تو کسی یتیم، غریب اور مسکین کو روزے کی جگہ پر فدیہ دے، یعنی مالداروں کو فوری طور پر روزے پر نہیں ڈالنا۔ مالداروں کو کہا کہ تم روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھتے تو جو روزے کا خرچہ ہے وہ تم کسی مسکین کو دے دو۔ اور آگے چل کر کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور آگے چل کر کہا گیا نہیں، اب تو تمہارے لیے واجب ہے کہ تم روزہ ہی رکھو اور بس، کوئی اور صورت نہیں۔ یہ تو روایات، اہل روایات، انہوں نے اس کا یہ مفہوم لیا ہے۔ شاہ ولی اللہ اور مفتی عبدہ انہوں نے اس کا یہ مفہوم لیا ہے۔ یہ یطیقون جو ہے
عطاقہ یوتی کو عطاقتاً، اسے توق سے بھی لیا ہے ان دونوں بزرگوں نے، توق سے، توئے واو قاف۔ توق کا معنی ہوتا ہے بیڑی، زنجیر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ افراد کہ جن کے لیے روزہ رکھنا تکلیف کا باعث ہو، مثلا وہ مثال دیتے ہیں جس طرح کہ حاملہ عورت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، یا ایک شیخ فانی ہے، بوڑھا انسان، اس میں سقط نہیں ہے، یا مثلا بعض اوقات ٹی بی کے مریض میں بھوک کے خلاف مزاحمت ختم ہو جاتی ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، یا جس طرح کے مراکش والوں نے بو رقیبہ حبیب بو رقیبہ، اس نے یہ کہہ دیا 56-57 میں کہ جو فرنسز ہیں، بھٹیاں ہیں جن میں دن رات آگ جلتی رہتی ہے اور بڑا سخت ماحول ہوتا ہے، وہ مزدور وہاں روزہ نہ رکھے اور روزے کی جگہ پر وہ فدیہ دے لیں۔ تو یطیقون کو ان بزرگوں نے تخلیف مالا یطاق، ایسا یعنی کسی کے لیے روزہ ایسا ہو جائے کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ فدیہ کھانے کی شکل میں دے دیں۔ لیکن اس میں رفقائے محترم جو ہمارا نقطہ وہ یہ کہ یطیقون جو ہے یہ طاقت ہی سے ہے، اوپر دو قسمیں آئی ہے، نمبر 1 مریض اور نمبر 2 مسافر۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ پہلی جو 2 قسمیں ہیں مریض اور مسافر، یہ ان کے حوالے سے، یعنی آپ مرض سے نکل کر صحت میں آ گئے، صحت تو ہے، مرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کے لیے نقصان پہنچ سکتا ہے، یا سفر سے تو واپس آ گئے لیکن حضر میں روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں ہے، حالات نہیں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، تو علی الذین یطیقون سے مراد وہ مریض اور وہ مسافر کہ جو نہ تو آج حالت سفر میں ہے نہ حالت مرض میں، اس کے باوجود ان کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر وہ ان ایام کا جو سفر میں ان سے رہ گئے یا مرض میں رہ گئے، اگر وہ سفر اور مرض کے حالات میں جو دن گزرے ہیں جن میں کہ انہوں نے صیام کا عمل نہیں کیا، تو اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے ایک چائس ہے، فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ ان گزشتہ دنوں کا جو گزر چکے اس کا پر 100 فدیہ دے دیں۔ لیکن فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، دینا تو ہے 1 مسکین کا کھانا، آپ صاحب حیثیت نے اگر 2 کا 3 کا 4 کا یتیموں کو براہ راست دے دیں، حاجت مندوں، یا مرکز کو وہ ڈونیٹ کر دیں، اور مرکز جو ہے اس فنڈ کو ادھر منتقل کر دے جو آلریڈی بیت المال میں قائم ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی 1 مسکین کی بجائے زیادہ کا خزانے میں جمع کرائے، بیت المال میں جمع کرائے، تو یہ اس سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک اجازت ہے، وجوب نہیں ہے، یعنی ہے مریض جو اب صحت کی حالت میں ہے، مقیم جو سفر سے اقامت کی حالت میں آیا ہے، تیرے لیے یہ گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم کٹھن حالات کے باوجود اپنے اوپر جبر کرو، کنٹرول کرو اور اپنے آپ کو صوم کی حالت سے گزارو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم قرآن کے علم سے اپنے مسائل حیات کو حل کرو۔ یعنی اگر تم اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اجازت ہے تمہیں، لیکن اگر اجازت سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور صیام کے پروسیس سے اپنے آپ کو گزارو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ اگلی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مہینوں میں سے
رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوا کہ رمضان سارے کا سارا تو اور قرآن سارے کا سارا تو رمضان میں نازل نہیں ہوا، یعنی قرآن تو 23 سال میں رمضان اور غیر رمضان سب میں اترتا رہا ہے، تو کیا مانا ہوا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے؟ تو پھر ایک جواب تو اہل روایات نے یہ دیا کہ عرش سے جب قرآن سوائے دنیا پر اترا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن لوح محفوظ سے سیدنا جبرائیل کو دیا گیا اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے گئے۔ یعنی وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ رمضان میں عرش سے لوح محفوظ سے سوائے دنیا پر سیدنا جبرائیل کے پاس قرآن رمضان میں پورا آ گیا۔ دوسرا ایک یہ رخ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ رمضان میں اس کا نزول شروع ہوا، رمضان میں اس کا نزول شروع ہوا اور پھر وہ چلتا رہا، یعنی آغاز نزول قرآن رمضان میں ہوا، ایک توجہ، یا یہ کہ عرش سے لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک قرآن رمضان میں اترا۔ تو لیکن میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا رفقا محترم کہ جتنے مہینے ہیں 12 مہینے، 12 مہینوں میں سے رمضان ہی وہ مہینہ ہے، یعنی رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر صوم کے فرض ہونے کے حوالے سے قرآن نازل ہوا، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ حکم الصیام من الکتاب، کہ مہینوں میں سے صرف رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں صیام کی فرضیت کے حوالے سے قرآن کا ایک حکم نازل ہوا ہے، یعنی نزول قرآن سے مراد صیام کا حکم ہے، اور قرآن کا اطلاق جس طرح پورے قرآن پر ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے، یعنی رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں صیام کی جو فرضیت ہے اس کا حکم نازل ہوا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ جس کے اندر صیام کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہو، یہ نہیں، یعنی نہ تو لوح محفوظ کی بات ہے نہ سوائے دنیا کی بات ہے، یہ قصہ زمین برسر زمین، یعنی مہینوں میں سے رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں صیام کی فرضیت کے حوالے سے قرآن کا ایک حکم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ قرآن کیا ہے؟ آگے اس کے 3 اور 7 بیان فرمائے۔ نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ، ہدایت کے واضح دلائل، اور نوع انسانی کے لیے حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا۔ تو ہم رفقا محترم یہ جو انزل فیہ القرآن یہاں تک رکتے ہیں، یہ آگے اگلی نشست میں لیں گے۔ الحمدللہ